نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رحمت اسلام کے سامان پیدا کر الہی رحمت اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر اسٹیج پر رحمت فروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا کانٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سبوں کی قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، علماء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر ہو گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بن گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کا شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک لی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں کے دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے جگہوں میں بہار پیدا ہوا۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ کرنا بے سود ہے۔ افسوس پر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیات پر پہنچے گا۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا
مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس رات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام تو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلایا، اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن ٹھہرایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرہ نظر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا، اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو اختیار مندی ہے، معدن حیات اور چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو کشتہا مشق سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میدانیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جوہرۂ عرب کا خطاب دیتا تھا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا تھا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہرۂ عرب کا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نورت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا احساس ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس زمانہ کا نام غرور ہو گیا۔ وہ بڑا قوم جو طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چھاپ کرو اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین مجلس، جانبدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کی قدم چومتی چلی گئی۔ دوستو، وہ قرآن ہی نہ جس کے برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، ہماری جان محفوظ نہیں، ہماری مال محفوظ نہیں، عزت و عزت سے ہمارا کھلواڑ ہے، نہ ہمارا مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارا مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور ہوتا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے، اس دشمن خدا اور اس دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کا فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسلمانوں کو اتنی بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، مشورہ ہوتا ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیے اور پتہ لگائیے کہ دشمن کا فوج کہاں ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی حرارت، ایمانی نبوت کو دیکھئے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا اور چند میل کے فاصلہ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔
وہاں دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حمام بن ولید ان کو دیکھ کر جوش میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم سب بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حمام بن ولید آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلم قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن تم تو احمق ہو، یعنی تم تو بہت بڑا بیوقوف ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور دو بوری کھجور چند اشرفیاں دیتے ہیں، دو بوری کھجور اور چند اشرفیاں دیتے ہیں۔ کیوں اپنے جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حمام بن ولید اسلامی مجاہد کو اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، اپنے فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہونا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جانباز سپاہی گھستے ہوئے جو نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور دھکا کچ کے کچھ نظر نہ آنے لگا، سوائے تلواروں کی چمک اور دھکا کچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جو ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ محترم حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت و قوت پیدا کی؟ دوستو یہ وہ قرآن تھا جس نے 60 کو 1,000 پر بھاری لیا تھا۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے